السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ نورانی قاعدہ کا پہلی تختی تو ہم نے پڑھ لی تھی، اب دوسری تختی جو ہے اس کے اندر چند باتیں ہیں، اس کے اوپر کچھ باتیں آپ کے سامنے لانی ہیں۔ اس تختی کے اندر ایک تو تمام حروف کو الگ الگ کر کے لکھا گیا ہے، یعنی جس طرح پہلی تختی میں الف با تا سا ترتیب کے ساتھ تھا، اس میں وہ ترتیب نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ان حروف کو جو لکھا ہے وہ لکھا ہے حروف کی جو مخرج ہے اس کے حوالے سے۔ مخرج کے مطلب یہ ہے کہ یہ حروف جہاں سے ادا ہوتے ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ لکھا ہے۔ انشاءاللہ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ پھر یہاں سے لے کے یہاں تک جو لکھا ہے وہ حروف کی صفات کے حوالے سے ہیں، کون سے حروف موٹے ہیں، کون سے نرم ہیں، کون سے سیٹی والے ہیں، ان حوالے سے انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ان کو شروع کرتے ہیں۔ تو انسان جو بھی بات کرتا ہے، چاہے انگلش ہو، اردو ہو، عربی ہو، جو بھی ہو، تو وہ الفاظ سارے کے سارے انسان کے منہ سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ تو ان کے اندر حلق، زبان، دانت، ان سب کا استعمال ہوتا ہے۔ تو عربی کے اندر بھی اسی طرح ہے، تو انہوں نے حلق سے شروع کیا ہے۔ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ادنائے حلق، ایک وسط حلق، ایک اقصائے حلق۔ ادنائے حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہو، اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم حلق کے سب سے نچلے حصے سے شروع کریں گے اور ہونٹوں تک آ کر اس کو ختم کریں گے۔ مثلا حلق کے جو سب سے نچلا حصہ ہے اس سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہے حمزہ، ہا۔ درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں عین، ہا۔ اوپر آ جاؤ، زبان کے قریب جو حصہ ہے حلق کا اس سے ادا ہوتا ہے غین، خا۔ اس کے بعد جو چھوٹی زبان ہے جس کو کوا کہتے ہیں، چھوٹی سی زبان جو انسان کے حلق کے پاس ہوتی ہے، اس سے جو ادا ہوتے ہیں وہ ہے قاف اور کاف۔ پھر زبان کے پاس آ جاؤ، زبان کی جو جڑ ہے اس سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہے جیم، شین، یا۔ پھر تھوڑا سا اور آگے آ کے جو ایک حروف ادا ہوتا ہے وہ ہے غاد۔ پھر اس سے اوپر زبان کے درمیان میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں لام، نون، را۔ پھر اس کے بعد جو زبان کے نوک پر آ جاتے ہیں تو حروف ادا ہوتے ہیں تا، دال، طا۔ پھر زبان کی بالکل نوک اور دانتوں تک جو پہنچ جاتے ہیں جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہے ثا، ذال، غا۔ اور پھر اس کے بعد جو صرف دانتوں سے ادا ہوتے ہیں وہ ہیں ز، سین، صاد۔ اور پھر اس کے بعد جب ہونٹوں پر آ جاتے ہیں جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہیں با، میم، واو، فا۔ تو یہ ساری جو ترتیب ہے یہ بتائی گئی ہے اس کے اندر کہ مخارج کے ترتیب کے ساتھ جو سب سے پہلے جو ان سا مخرج ہے وہاں سے شروع کر اور منہ کے اندر جو سب سے آخری مخرج ہے وہاں تک انہوں نے یہاں پر ذکر کیا۔ مثلا ادنائے حلق، وسط حلق، اقصائے حلق، کوے والے، زبان کی جڑ، زبان کے اطراف، زبان کا درمیان، زبان کی نوک اور دانت، صرف دانت اور ہونٹ۔ اس طرح کر کے انہوں نے ترتیب بتائی ہے۔ اگلے جو یہ حرف لکھے ہوئے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک بہت آسان ہے، اس لیے میں اس کو ایک ہی دن میں سارا بتا رہا ہوں۔ اس کے اندر ہے صفات کے حوالے سے۔ مثلا حروف کی جو ادائیگی، جو حروف ہوتے ہیں ان کے اندر 2 چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حروف کا مخرج اور ایک ہوتا ہے حروف کی صفت۔ مخرج تو یہ ہے کہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں، جو ہم نے یہاں سے یہاں تک جس پر بات کر لی ہے۔ صفت کیا ہے کہ یہ حروف موٹا پڑا جاتا ہے، نرم پڑا جاتا ہے یا سیٹی والا پڑا جاتا ہے، وہ یہاں پر ادا ہوگا۔ مثلا پہلے نمبر پر جو جن حروف کی صفت یہ ہے کہ ان کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے وہ یہاں پر اس لائن میں ذکر کر دیے، وہ ہے صاد، خا، صاد، غاد، غین، طا، قاف، وا۔ خص ضغط قذ، اس کا مجموعہ آتا ہے خص ضغط قذ۔ یہ خا، صاد، غاد، غین، طا، قاف، وا، یہ 7 کے 7 حروف پر کر کے موٹا کر کے منہ کو بھر کر پڑھیں گے۔ اس میں جو ہے احتیاط یہ کرنا ہے، خیال یہ رکھنا ہے آپ نے کہ آپ کے ہونٹ اس کے ادا کرتے ہوئے گول نہ ہو۔ مثلا خو، صاد، غاد، اس سے کیا ہوگا کہ یہ مخرج بگڑ جائے گا اور اس میں جو واو کا مخرج ہے جہاں پر ہونٹ گول ہوتے ہیں وہ آ جائے گا اور ان کا اپنا مخرج جو ہے وہ بگڑ جائے گا۔
تو یہ صحیح ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح نیچے جو ہے 3 حرف ایک ساتھ ایک خانے میں لکھے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ نرم حروف ہیں، ف ذال وا، اس کے اندر نرمی ہو، ف ذال وا۔ اسی طرح اگلے جو 3 حروف ہیں یہ سیٹی والے حروف ہیں، اس میں سیٹی جیسی سختی کی آواز ہے، جیسے ز سین صاد، ز سین صاد۔ واضح رہے کہ بعض حروف ایسے ہوں گے جس میں 2 صفتیں آئیں گی، جیسے صاد موٹے حروف میں بھی ہے اور صاد سیٹی والے حروف میں بھی ہے، یعنی اس کو پر بھی کرنا ہے اور اس میں سیٹی کی آواز بھی آنی چاہیے۔ اسی طرح وا موٹے حروف میں بھی ہے اور وا نرم حروف میں بھی ہے، یعنی یہ باریک بھی ہوگا اور اس کو پر کر کے بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے جو ہے حمزہ، ہا عین ہا غین خا، یہ حروف حلقی ہے، ان کو ایک ساتھ کر کے لکھ دیے کہ یہ حلق سے ادا ہونے والے ہیں۔ جب بھی یہ غننے کے بعد آئیں گے تو اس کے اندر جو ہے غنہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس کے اوپر بات جو ہے ہم بعد میں کریں گے، آگے جا کے کریں گے۔ تو اب جو نیچے جو یہ جو 2 لائنیں ہیں اس کے اندر ہم آواز حروف لکھیں، یعنی وہ حروف جن کی آوازیں ایک طرح ہے ان کا فرق صرف صفت سے کیا جاتا ہے، جیسے تا تا آواز ایک طرح ہے، تا تا دونوں ایک طرح ہے، بس فرق صفت کا ہے، تا باریک ہے، تا کی صفت پر ہے، تو ان دونوں میں فرق ہو رہا ہے۔ اسی طرح ثا سین صاد، ثا نرم حروف ہے، یہ اس کی صفت ہے، سین میں بھی اسی طرح آواز آتی ہے لیکن یہ سیٹی والی ہے، اس میں سختی ہے، صاد میں بھی سین کی طرح آواز ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس کے اندر پر بھی ہے۔ اسی طرح ہا آوازیں ایک طرح ہے ان کی، لیکن فرق کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے حلق کے ادنائے حصے سے ہوتے ہیں اور ہا حلق کے جو ہے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ذال زا وا ضاد، ان سب کی آواز ایک طرح ہے، ذال نرم ہے، زا میں سیٹی ہے، ضاد نرم ہونے کے ساتھ پر بھی ہے اور ضاد پر کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح آگے آ کے عین اور حمزہ، حمزہ زبر آ عین زبر آ، دونوں کا فرق ایک ہی ہے۔ حمزہ جو ہے یہ ادنائے حلق سے ادا ہوتا ہے اور عین جو ہے وہ وسط حلق سے یعنی کہ درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قاف اور کاف دونوں قوی والے ہیں، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے لیکن صفت میں دونوں کا فرق ہے، ایک باریک ہے اور ایک کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مزید کل دوبارہ سے بات کریں گے تاکہ اس سبق کا جو ہے آپ کو اچھی طرح سے یاد دہانی ہو جائے، اور ابھی تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔